آج شبان المعظم کی یکم تاریخ ہے۔ انسان کا وقت اتنی تیزی سے گزر رہا ہے کہ بس یہی پتہ چلتا ہے کہ وہی دن آ گیا جو پچھلے سال تھا۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، مالک جب تک رکھے، جتنے تک رکھے باعزت رکھے، اور وہ کام کبھی نہ کروائے جو ہمارے اور ہمارے والدین کے لیے یا ہمارے دوستوں کے لیے باعث ندامت ہے۔ آج آپ کے اسی مسجد پاک میں کل یوں سمجھے کہ کل ہمارے 13 سال مکمل ہوئے، آج ہم 14ویں سال کے صبح میں داخل ہو چکے ہیں۔ اس مسجد پاک میں خدمت کرنے کی سعادت، آج 14ویں سال کا پہلا دن ہے۔ دعا پھر بھی آپ سب کے گواہی میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ ہے کہ مالک جتنی دیر رکھے، جتنے دن رکھے باعزت طریقے سے رکھے، اور صحیح معنی شریعت کے مطابق لائف گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہم پڑھ رہے ہیں پرسوں سے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا۔ یا تو یہاں آیات سے قرآنی آیات مراد ہیں، یا تو راشدی و انجیل مقدس کی آیاتیں، کیونکہ وہ نظر و نیاز و رشوت کے لیے قرآن کریم کو چھوڑتے تھے جب ان سے آتے تھے نا بنی اپنا یہودیوں سے، تو وہ رشوت لے کے قرآن پاک کے حکم کو پردہ ڈال جاتے تھے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ آیات قرآنی کے مقابلے میں دنیا کو نہ لو، جو کہ تھوڑی سی قیمت ہے۔ دیکھیں، یہ مت سمجھیں کہ یہ صرف بنی اسرائیل کی ہی لٹریشن ہو رہی ہے، اس سے وہ مسلمان بھی تھوڑا سا اپنے آپ کو نجوڑا کریں کہ بنی اسرائیل کے جو کرتوت تھے کیا وہ مجھ میں تو نہیں پائے جا رہے، جو یہودیوں والے نظریات تھے مجھ میں تو نہیں پائے جا رہے، جو یہودیوں والے کام تھے وہ مجھ میں تو نہیں پائے جا رہے۔ اگر کلمے پڑھنے والے مسلمان کے اندر پائے جا رہے ہیں تو وہ اپنی خیر منائے، پھر اس میں اور یہودیوں میں پھر کوئی فرق نہ رہا، ٹھیک ہے نا جناب؟ تو یا چونکہ علماء یہود دنیاوی نفع کی وجہ سے تورات شریف کی آیاتیں بدل ڈالتے تھے۔ اب دیکھیں، جو حق علماء ہوتے ہیں نا، حق علماء، وہ کبھی کسی کے روب میں نہیں آتے۔ کیا ہوتا ہے، یا چھٹی ہوتی ہے، چھٹی ہونے سے کیا ہو جاتا ہے، ریس تو بند نہیں ہوتی۔ بندہ اپنا دین نہ بیچے، بندہ اپنا اسلام نہ بیچے۔ حق بات جب بے جہیں ہے، خواہ رشتہ دار ہو یا عزیز و قارب ہو، سکا والدین بھی کیوں نہ ہو، حق بات شریف بات پر ڈٹ جانا، یہ مومن اور حق علماء کا کام۔ لہذا فرمایا کہ میری آیاتیں معمولی قیمت پر بیچ نہ ڈالو، خیال رہے کہ دنیا اور دنیاوی چیزیں کیسی بھی ہوں آخرت کے مقابلے میں تھوڑی ہیں، آخرت کے مقابلے میں تھوڑی ہیں۔ ذرے کائنات کی کوئی چیز جنت کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتی، بس ساری دنیا جنت کی ایک موتی کے برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں۔ پھر اس کے باوجود یہ سب فانی اور آخرت باقی ہے۔ جتنا بھی کوئی بندے کوٹھیاں بنا رہے ہیں، کروڑوں کی تعداد میں لگا رہا ہے، اس کو پتہ ہے کہ مجھے نہیں پتہ کہ میں نے یہاں کتنا دن رہنا ہے۔ کروڑ روپیہ لگایا، 2 لگایا، 3 لگایا، چلا گیا، زیرو سے بھی نیچے۔ اس کے لیے آگے غالباً پچھلے دن بھی ہم آپ کو عرض کر رہے تھے، یقین مانے کتنے لوگ ہیں جن کے ہم گھر جاتے ہیں، اتنے عالی شان محلات، اتنے ان کے گھر، ان کے صحن، ان کے ڈرائنگ روم، ان کے ٹی وی لانچ وغیرہ، ایسے کہ حیران ہو جاتا ہے بندہ کہ ان لوگوں نے اپنی، لگتا ہے کہ زندگی کی جمع پونجی بھی یہیں لگا دی ہے۔ تو انہی لوگوں کو مرتے دیکھا، انہی کو مرتے دیکھا، انہی کو قبر میں تدفین کرتے دیکھا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے تو بزرگ فرماتے ہیں بابا یہاں تو ہولی گزر رہی ہے، دعا مانگے کہ قبر اچھی ہو جائے۔ یقین مانے ایسی جگہ پر ان کو سلایا گیا کہ قبر اتنی تنگ تھی کہ بندہ تو ہوش اڑ جاتے ہیں۔ یہ دیوار ٹیڑھی تھی تو یہ سیدھی تھی، یہ سیدھی تھی تو یہ ٹیڑھی تھی، کسی کے سل اینٹ آگے، کسی کی قبر کے ساتھ قبر، کوئی ایسے بھی دوست ہم نے دیکھیں کہ نیچے قبر ہے، اس کے سلیب کے اوپر اس کو سلا دیا گیا۔
تو کیا اس طرح کی دنیا کا ہم لوگ یہ نہیں کہتے کہ دنیا کماؤ نہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا کماؤ، حلال طریقے سے کمائے بندہ، اور جتنی کما رہا ہے اس کا 70% اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے، کیونکہ ہمارا آخرت جو ہے نا وہ اصل چیز ہے ہماری۔ اس آیات مبارکہ میں دنیا کے دو عیب بیان کیے گئے ہیں، ایک اس کا ثمن یعنی قیمت ہونا، دوسرا اس کا تھوڑا ہونا۔ قیمت یعنی اس دنیا کی قیمت بھی ہے جبکہ جنت کی قیمت کوئی نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو کہ بذات خود فائدہ نہ دے، قیمت وہ چیز کہلاتی ہے جو کہ بذات خود فائدہ نہ دے بلکہ اس سے فائدہ مند چیزیں حاصل کی جائیں۔ پیسہ جو ہے وہ خود ہمیں فائدہ دیتا ہے، کوئی کھانے سے ہمیں کوئی بھوک ختم ہوتی ہے، اس سے چیزیں ہی خریدی جاتی ہیں نا، یعنی وہ چیز قیمت کہلاتی ہے جو بذات خود فائدہ نہ دے بلکہ اس سے فائدہ مند چیزیں حاصل کی جائیں۔ وہی بات آگے روپے پیسے والی، روپیہ پیسہ نہ کھایا جا سکتا ہے نہ پہننے میں آ سکتا ہے، ہاں اس سے غذا اور لباس خریدتے ہیں، ٹھیک ہے جناب۔ اسی طرح دنیا بذات خود بالکل بے فائدہ ہے۔ اسی دنیا کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے نا کہ اگر دنیا کی اہمیت میرے رب قدوس کی بارگاہ مقدس میں مچھر کے پر برابر بھی ہوتی نا، مچھر کے پر برابر بھی ہوتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دشمنوں کو سونگھنے کے لیے بھی نہ دیتا۔ یہیں سے بندہ ججمنٹ کر لے۔ آپ صوفے کرام کے کمالات، ان کے مقولات مبارکہ سنتے ہیں نا، انہوں نے دنیا کو طلاقیں دی۔ طلاق سے مراد جب بندہ بیوی کو طلاق دیتا ہے تو اس سے بولتا ہے، اس کے قریب جاتا ہے، اس کے ہاتھ رہتا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ولی دنیا سے ایسے دور ہو جاتا ہے۔ بھلا اس دنیا کا فائدہ کیا جس دنیا سے انسان اللہ تعالیٰ کی معرفت بھول جائے، آخرت بھول جائے، آنے کا مقصد بھول جائے۔ دعا یہ کرتے رہتے ہیں اور کرتے آپ بھی رہا کریں، مولا وہ رزق عطا فرمائے جو حلال ہو، اور وہ رزق عطا فرمائے جس کے عطا کرنے سے مولا تیری ذات ہم سے نہ چھوڑے، بس۔ ہاں اس کے ذریعے آخرت حاصل کر سکتے ہیں، تو دنیا قیمت اور آخرت اصل مقصود ہے۔ ہم نے بابا فرید الدین مسعود گنج شکر سے رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ملفوظات مبارک میں پڑھا تھا، یہ بات ہم گہ بغیر کرتے بھی رہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اگر بندہ 1 روپیہ کماتا ہے نا، 1 روپیہ کماتا ہے، غالباً اس میں 50 پیسے بھی لکھے تھے آپ نے یا 75 پیسے اپنے شیخ کی بارگاہ میں خرچ کرے۔ وہ ہم سے معاذ اللہ عالم تھوڑے تھے، وہ تو وہ ہستیاں تھی جن کو معرفت خدا بھی حاصل تھی، معرفت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حاصل تھی، بلکہ وہ جنتیں تقسیم کرنے والے تھے۔ سبحان اللہ۔ جب میرے آقا حضور علیہ السلام سب سے بڑی مثال اعظم جبرائیل علیہ السلام محبوب اگر حکم فرمائے تو مکہ شریف کے سارے پہاڑ تھوڑا بنا دیں، سبحان اللہ، جیسے آپ چلتے رہیں اس پہاڑ آپ کے پیچھے پیچھے چلتے رہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اس دنیا سے رغبت ہمیشہ، حضور سلطان بوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں طالب دنیا کتے ہوتے ہیں، دنیا کے جو طالب ہوتے ہیں وہ کتے ہوتے ہیں، آخرت کے جو طالب ہیں وہ متقی ہیں۔ کبھی آپ نے لوگوں کو ہزاروں میں سے کسی کو آپ یہ دعا مانگتے دیکھتے ہوں گے، مولا ہمارا خاتمہ پہلے خیر فرما۔ کوئی صحت کے لیے دعا مانگ رہا ہے، کوئی بچوں کے لیے دعا مانگ رہا ہے، کوئی رزق کے لیے دعا مانگ رہا ہے، کوئی کسی کے لیے، کوئی کسی کے لیے۔ یہ تو پتہ ہے ہر کسی کو، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔ یہ تو کنفرم بات ہے کہ اس پاک ذات نے رزق انسان کے لیے لکھ دیا ہے، لکھ دیا جناب۔ جو چیز لکھ دی گئی ہے، بزرگ فرماتے بلکہ احادیث میں مبارکہ ہے کہ انسان کو رزق ایسے تلاش کرتا ہے، ایسے تلاش کرتا ہے، ایسے تلاش کرتا ہے جس طرح کہ موت تلاش کرتی ہے۔ انسان جہاں کہیں بھی چلا جائے اس کو رزق اپنا اس کو مل کر ہی رہے گا، لیکن جس چیز کا ہم سے وعدہ نہیں لیا گیا اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ لیا کہ میں تجھے پکی بات بخش دوں گا۔ ہمارے پاس اس طرح کی صنعت ہے کہ ہم بخشے ہوئے لوگ ہیں، ہمارا خاتمہ اچھا ہو جائے گا، امیدوں پر ہی قائم ہو رہے ہیں نا، امیدوں پر ہی بیٹھے ہیں۔ جس چیز کا وعدہ ہے اس چیز کی طرف ہم نہیں جاتے، جس کی چیز کا وعدہ نہیں ہے اس کی جو ہے نا دن رات بے پرواہی ہے اس سے۔ تو بے وقوف اسرائیلیوں نے آیات الہی کے عوض دنیا کو لے لیا تو گویا اصل کے بدلے قیمت کو خریدا۔ آج اللہ تعالیٰ
ہم سب کے لیے بھی دعا خیر کیا کریں. پتہ نہیں کس کی دعا جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتی ہے. بڑے بڑے عالموں کو پھسلتے دیکھا، بڑے بڑے پیروں کو پھسلتے دیکھا، بڑے بڑے بزرگوں کو پھسلتے دیکھا، تو بھلا معاشمہ ہم کس خاطر ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا بندہ یہ کرے کہ اتنی ایک بھی اگر جب بندہ تصوف اور اصطلاحات کی کتابیں پڑھتے ہیں نا تو انسان کہتے ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ مجھے نہ ہی پیدا کرتا. اب پتہ چلتا ہے کہ حضرت میرے فروغ رضی اللہ تعالیٰ نے کک اٹھایا تن کا. کاش عمر یہ تن کا ہوتا، کاش عمر یہ تن کا ہوتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مطلب جب آگے والی مناظر دیکھتے ہیں تو پھر اپنے پر نظر آتی ہے تو بس یہی کہتے ہیں کہ کاش ہم نہ ہی ہوتے. ارے بے وقوفوں، قیمت سے اصل چیز خریدو، نقل چیز نہ خریدو. جس طرح کے آج کل والدین اولاد کو پیسے دیتے وہ کیا کرتے ہیں، بجائے اصل چیز خریدنے کے، فائدہ مند چیز خریدنے کے، مصنوعی چیزیں جا کے خریدتے ہیں، جو اپنا بھی کباڑا، پیسوں کا بھی کباڑا. تو جب یہاں میلی اصل چیز ہے نقل رہی ہیں تو پھر بندہ اصلی کس طرح بنے گا؟ ہر چیز جو پلاسٹک کی نقلی آ رہی ہے نا تو جب چیزیں ہمارے ہاں آگے پیچھے نقلی ہیں تو بندہ اصلی کس طرح رہے گا؟ چیزوں کا بھی اثر پڑ جاتا ہے. بھائی جا یا فتح کنی نہیں، تم مجھ سے ڈرو نہ کہ لوگوں سے. پہلی آیات میں فرحبون فرمایا تھا اور یہاں فتح کنی. اس کی چند وجہ ہیں. ایک یہ کہ پہلے عوام بنی اسرائیل سے خطاب تھا، یہاں ان کے علماء سے، ٹھیک ہے جناب. اور رہبت سلوک کی ابتدا منزل ہے جس کو رہبانیت کہتے ہیں، اور تقوی انتہائی. لہٰذا ابتدا لوگوں کو ابتدائی چیزوں کا حکم دیا اور انتہا علماء کو انتہائی درجے کا. اور جس طرح کہتے ہیں نا آسان لفظ میں، جس لیول کا انسان ہوتا ہے اس لیول سے اس کو دی جاتی ہے خوراک بھی، پڑھائی بھی، علم بھی، ہر چیز. تفسیر روح البیان شریف. دوسرا یہ کہ رہبت خطرناک چیز ہے کہ اندیشے سے ہوتی ہے، اور تقوی اس کے یقین پر. یہ جو عیسائی ہیں یہ رہبانی لوگ ہیں. کسی کو سانپ کا شبہ پڑ گیا وہ ڈر گیا، یہ کیا ہے؟ رہبانیت ہے. دوسرے نے سانپ بالیقین دیکھ لیا اور وہ اس سے بھاگا، یہ کیا ہے؟ تقوی ہے. اس امت کو تقوی حاصل ہے، ان کو رہبانیت حاصل تھی. جہلاء کو رب تعالیٰ کی حقانیت کا یقین نہ تھا، اس لیے ان کو عذاب الہی کا صرف وہم تھا. آج بھی لوگ یہی ذہن بناتے ہیں نا، آپے دیکھی جائے گی، آپے دیکھی جائے گی، آپے دیکھی جائے گی. ٹھیک ہے نا جناب. تو جن کو پکا یقین ہو میرا رب حکم پر حق ہے تو وہ کبھی شریعت کی مخالفت نہیں سوچ بھی نہیں سکتے، کرنا تو بڑی دور کی بات ہے. اور ان کے علماء کو دونوں چیزوں کا یقین، لہذا علماء کے لیے اتقون فرمایا گیا. لوگ کہتے ہیں کہ مولوی. اب دیکھیں اسی لفظ سے دیکھیں، پچھلے یاد میں فرحبون ہے، یہاں ہے فتقون. اللہ تعالیٰ نے علماء کا معیار کتنا بلند رکھا ہے اور عام عابدوں کا معیار کتنا بلند رکھا ہے. تو جو عام پبلک ہیں ان کا معیار تو آپ ہی دیکھ لیں. پھر دوست بات یہ ہے، کوئی عالم کو آپ بے عملی کرتے دیکھ رہے ہیں نا، اس پر ہم تنقید نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ عالم ہمیشہ عالم ہوتا ہے. سورج کے اوپر تو سورج کے اوپر تھوکنے سے نا ہمارا منہ خراب ہو سکتا ہے، سورج کا خراب ہو نہیں ہو سکتا. عالم جیسا کیسا تیسا بھی ہے، بشرط عقیدہ اس کا ٹھیک ہو، عقیدہ اس کا ٹھیک ہو. وہ عام بندے سے 1000 گنا کیا پتہ نہیں کئی لاکھ گنا اچھا اور فعال ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ آپ نے سنی ہوگی کہ ایک عالم کو ایک عابد پر اس طرح فوقیت حاصل ہے جس طرح کہ میں اور آپ کے ادنے امتی پر. ادنے امتی کا شان کہاں؟ سید المرسلین کا شان صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن پاک فرماتا ہے کہ جو مجھ سے زیادہ ڈرتے ہیں وہ علماء ہیں. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، سورہ فاطر شریف 22واں پارہ. اب ہم نے خدا کا کہنا ماننا ہے کہ لوگوں کا ماننا ہے. لوگ کہہ رہے یارو عالم ہو کے ڈرتا نہیں ہے، وہ یہ نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا. ہم اس کی بات کو جھوٹا کہہ سکتے ہیں، خدا بندے قدوس کو فرمان کو جھوٹا نہیں کہہ سکتے. جو آسان لفظ میں مزید یوں سمجھ لیں، جو عالم ہوگا صحیح معنی عالم ہوگا وہ خدا بندے قدوس سے بہت ڈرتا ہوگا، اس طرح ڈرتا ہوگا جس طرح ڈرنے کا حق ہے. جو نہیں ڈر رہا تو پھر اس کا عالم والا لیبل جو ہے نا وہ حقیقت میں نہیں ہوگا، وہ لوگوں کے بنا بنایا ہوگا. بارکف جناب
تفسیر کبیر شریف تیسرا یہ کہ رہبانیت بنی اسرائیل کا اپنا لفظ تھا، اس لیے خدا پرستوں کو راہب کہتے ہیں، اور تقوی اسلامی کلمہ ہے جو آدمی پر اپنا پرانا دین چھوڑ کر مسلمان ہو، اس کو چاہیے کہ اس دین کے خاص الفاظ کو چھوڑ دے۔ لوگوں دیکھیں اسی رہبانیت ان کا اپنا لفظ ہے عیسائیوں کا، اور تقوی اسلامی کلمہ ہے یعنی قرآن پاک کا عطا کیا ہوا۔ تو یہ فرما رہے ہیں جو اپنے آدمی عیسائیت چھوڑ کر، یہودیت چھوڑ کر، سکھ ہندو والے معاملے کو چھوڑ کر مسلمان ہو رہا ہے، تو وہ پھر صرف زبان کا مسلمان نہ ہو، ان کی وضع کو چھوڑے، ان کی قطع کو چھوڑے، ان کے اٹھنے بیٹھنے کو چھوڑے، ٹھیک ہے جناب، ان کے ہر ادا کو چھوڑے، پھر تو وہ مسلمان کہلوانے کا حقدار ہے۔ کیا آپس کی بات ہے، ہمیں مجبوری ہے کیا؟ یقین مانے جس دن سے میں نے یہ پڑھا ہے نا، پہلے ہم تو خود نہیں کہتے، ہمارے پاس تو سیدھی سی بات ہے، ٹیبل ہے ہی نہیں۔ تو جس دن سے ہم نے پڑھا تھا نا کہ ٹیبلوں میں کھانا لگا کر یہ یہودیوں کا کام ہے، ہمارے گھر میں ٹیبل پہلے بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے جناب۔ تو اس دن سے تو جتنا بھی اے پی مہمان آ جائے، جتنا بھی اے پی مہمان آ جائے، ہماری کوشش یہی ہوتی ہے اس کو منجے کے اوپر کھانا دے دو، اس کو نیچے فرش پر بٹھا کے کھانا دے دو۔ بھلا یہ ہماری کمزوری ہے کیا؟ گھر میں اور تھوڑی جگہ ہوتی ہے، ہم نے یہودیوں والا ضروری اختیار کر کے اپنے مہمان کو کھانا پیش کرنا ہے؟ نہیں، جو مسلمان جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت اور اپنے محبوب کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم ڈال دی ہے نا، وہ قطعاً خلاف شرع کام نہیں کرے گا، کوئی کتنی انسلٹ کیوں نہ ہو جائے، خواہ مجمع میں ہو جا، مجمع میں بھی ہم کئی دفعہ اس طرح گئے شادیوں میں، تو یہ بھی الحمدللہ رب العالمین ٹیبل، ایسے بھی موقع آیا کھڑے ہونے کا، ہم نے ایک دو دفعہ چانس بڑا تھا، ہم نے کہا بابا کھانا دیتے ہو تو ہم بیٹھ جائیں گے، ہمیں نہ ہی ہمارے شان میں کوئی فرق آتا ہے، نہ ہی ہمیں کوئی مقام میں فرق آتا ہے۔ بھلا انسان سوچے تو کوئی چیز مشکل نہیں ہے، کوئی چیز مشکل نہیں ہے، لیکن اپنی چدراہٹ کون جانے دیتا ہے؟ تو لہٰذا انسان کو چاہیے کہ یہودیوں والے تمام کلمات، وضع، قطع، ہر چیز کو کیا کرے؟ چھوڑ دے، پھر تو ہے اللہ تعالیٰ کا وہ پیارا بندہ۔ تفسیر عزیز شریف، لہٰذا مسلمان ہو کر رب کو بھگوان مت کہو اور اپنے شرکیہ نام بھی بدل ڈالو۔ تو لوگ تو اللہ تعالیٰ کو اللہ میاں کوئی کہہ رہا ہے، کوئی اللہ جی کہہ رہا ہے، کوئی کیسے کہہ رہا ہے، کوئی کیسے کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے جناب۔ بارکہ اللہ تعالیٰ اس قرآن پاک کی عصمت کی برکت سے ہم سب کو صدق و اخلاص سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خلاصہ کافی لیکن انشاءاللہ اس کو کل ہی پڑھیں گے، اپنے محبوبوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔